بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیں چینل دی پوائنٹ، میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک سیاسی طور پر ایسی بات ہوئی جس کا یقین بطور تجزیہ نگار ہمیں بھی نہیں تھا۔ سیاست کو قریب سے دیکھنے کے باوجود بھی پاکستان کی سیاست پر کوئی پریڈکشن کرنا بلا شبہ آسان نہیں۔ گزشتہ دنوں شاہد خاقان عباسی نے اپنی نظریاتی غیرت کو جگایا اور اس طرح کے بیانات داغے کہ جس سے ظاہر ہوا کہ شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ تو موروثی سیاست کے خلاف علم بلند کرنے والے وہ پہلے نمایاں شخص ہیں نون لیگ کے اندر، جنہوں نے ان نام نہاد جمہوری روایات کو توڑ دیا جس کا مقصد صرف اور صرف غلامی ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو سب سے زیادہ جمہوریت کے گیت اور راگ الاپتی ہے، اس میں موروثیت ہمیں نمبر 1 پہ نظر آتی ہے۔ آپ اس کو اس نوعیت سے دیکھیں، تھر میں ہزاروں بچے مر جاتے ہیں، بھٹو زندہ ہے۔ سیلاب میں لوگ بہہ جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، مویشی بہہ جاتے ہیں، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن بھٹو زندہ ہے۔ اور پھر کسی نااہل شخص کے ساتھ بھی بھٹو لگا دیں تو پیپلز پارٹی کم از کم سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی زندہ ہے۔ مطلب کہ نظریہ جو ہے وہ نظریہ نہیں ہے بلکہ شخصیت پرستی عروج پر دکھائی دیتی ہے ہمیں۔ ایک ہوتا ہے وڈیرا ازم، ایک وڈیرے ازم سے بھی آگے کی بات ہمیں اس سیاسی جماعت میں نظر آتی ہے، اور بالکل اس کے پیرلل پنجاب کی طرف آئیں تو یہاں مسلم لیگ نواز وہ بھی ایسے ہی ہے، لیکن مسلم نواز میں ایسا ہوا کہ کوئی 2-4 آوازیں اٹھی تو یہ محسوس ہوا کہ یہاں پر کوئی نظریاتی غیرت ابھی موجود ہے کچھ لوگوں میں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے غیرت جاگنے سے قبل ہی سو گئی۔ اور ایک ملاقات مریم نواز نے شاہد خاقان عباسی سے کی، اور شاہد خاقان عباسی نے ساری باتیں بھلا کر نہ صرف ورکرز کنونشن میں شرکت کی بلکہ آ کر وہاں پر نون لیگ کے وہ جو قصیدے تھے مریم نواز کی زیر قیادت پڑھ بھی رہے تھے۔ اب جتنا مرضی کہیں میں اس لیڈر نہیں مانتا، آپ اس کی لیڈرشپ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا قد جو پہلے کہیں تھوڑا سا بڑھ گیا تھا نا پچھلے دنوں، وہ ایک دم سے زمین بوس ہوا۔ یہ کوئی طمع ہے، لالچ ہے، ذہنی دباؤ ہے، یا اپنی شخصیت پر یقین ہی نہیں ہے کہ آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ الیکشن جیت سکتے ہیں؟ وہ تو یوں بھی نہیں جیت سکتے، آپ پہلے بھی اپنے علاقے سے تو بری طرح ہار کے پھر لاہور سے آ کر جیتے الیکشن، اور شاید یہی آپ کے ذہن میں ہے کہ اسمبلی تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے، تو پھر مریم نواز کی پہلے مخالفت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اپنے آپ کو اتنا نظریاتی غیرت مند ظاہر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ موروثیت اور ملوکیت کے خلاف گفتگو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے آپ کو اتنا لیجنڈ ظاہر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جس سطح پر آپ تھے آپ وہی رہتے، اسی تنخواہ پہ اپنے کام کرنا تھا، تو پھر یہ سارا ڈرامہ رچانے کی ضرورت کیا تھی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ چیزیں بڑی نمایاں ہیں سیاست میں۔ ہم بہت ساری چیزوں پہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہم موروثی سیاست کو نہیں مانتے، ہم جمہوریت کو لے کر آئیں گے۔ پاکستان میں قطعاً جمہوریت کا کوئی ایسا تصور نہیں ہے۔ یہاں تو پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں ہے تو یہ باہر جمہوریت کی مثالیں کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ جہاں اگر آپ ایک لیڈر کے خلاف کوئی بات کر لیں آپ کو شوکاز آتا ہے، اور شوکاز اگر پارٹی پالیسی کے خلاف ہو تو تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر لیڈرشپ کے خلاف ہو شوکاز کس بات کا؟ آپ کسی کے بھی نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ ایک گھر کے اندر 4 بھائی رہتے ہوں تو وہ ایک دوسرے سے نظریاتی اور مختلف ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک سیاسی جماعت کے اندر بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جہاں آپ کم سے کم ایک ایسا نظریہ تو لائیں جس میں آپ کی حمیت پر حرف تو لائے، جس میں آپ کی شخصیت تو ڈیمیج نہ ہو۔ لیکن شاہد خاقان عباسی نے تو اس یہ نوبت ہی نہیں آنے دی۔ شاہد خاقان عباسی نے تو اتنی جلدی پینترا بدلا کہ موسم بھی اتنی جلدی تبدیل نہیں ہوتا، اور وہ سب کچھ بدل کر اور پھر جس طرح ورکرز کنونشن میں پہنچے اور جس طرح مریم نواز نے انہیں اپنی کرسی پر لا بٹھایا، میرا خیال ہے شاہد خاقان عباسی نے تو اس میں اپنے آپ کو بہت بلندی پہ تصور کیا ہوگا، اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے تو یہ سیاسی اعمال نامے اتنے مضبوط ہو گئے کہ انہیں سیاسی طور پر جنتی نصیب ہو گئی۔ یہ بڑے ہی افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ ویسے تو مسلم نواز کا جو گراف ہے اس وقت وہ جہاں پہ ہے سیاسی طور پر سب کو پتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کے لیڈران اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، پہلے یہ والی جو اہمیت ہے یہ جاگی تھی خواجہ سعد رفیق میں، خواجہ سعد رفیق نے کہا میں 60 برس سے زیادہ عمر ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا، اس طرح کے بیانات دے کے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ مریم نواز نے جب ان کے کندھے کو تھپ تھپایا تو وہ ساری لیڈرشپ جو 60 سال میں انہوں نے اپنے اندر جوڑی ہوئی تھی وہ ایک دم سے بکھر گئی، اور سعد رفیق صاحب وہ ایک دم سے زمین پر آ گرے۔ اور یہی منظرات جو ہے ہم نے شاہد خاقان عباسی کا بھی دیکھا۔ شاہد خاقان عباسی نے اپنے قد کو بڑھایا تھا سیاسی طور پر پچھلے دنوں، لیکن اب اگر دیکھیں تو وہ سیاسی طور پر قد ان کا نہیں رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ موروثیت کو ہی تسلیم کرنا ہے، آپ نے ہر حال میں اسی در پہ اسی چوکر پہ پیشانی کو رگڑنا ہے، آپ نے وہیں پر ہی بھکاریوں کی طرح بیٹھنا ہے، آپ نے انہی سے ٹکٹ مانگنا ہے، آپ نے مریم ہی کو چیف آرگنائزر ماننا ہے، اور آنے والی سربراہ بھی آپ نے مریم نواز ہی کو ماننا ہے۔
ہے اور آپ نے اسی کی زیر قیادت کام بھی کرنا ہے اور اسی کے حق میں بیانات بھی داغنے ہیں، تو پھر آپ کا نظریہ تو سیدھا سادہ سا یہ ہے کہ نواز شریف کے ہاں سے کوئی چھوٹا سا بچہ جسے شاید ٹھیک سے زبان بھی نہ بولنی آتی ہو، اسے اگر بلا لیا جائے تو آپ تو اس کی بھی غلامی بڑے آسانی سے قبول کر لیں گے۔ آپ ذہنی غلام ہیں اور بیمار ہیں، کبھی اس بیماری سے آپ نکل نہیں سکتے، اس غلامی سے آپ باہر نہیں آ سکتے۔ تو جب آپ اس غلامی سے باہر نہیں آ سکتے، آپ ملک میں کس جمہوریت کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ کون سی جمہوریت کے درس دیتے ہیں آپ کو جمہوریت کی الف بے کا بھی علم نہیں ہے۔ آپ نے 60 سال سیاست میں گزار دیے ہوں گے، لیکن آپ 60 حرف بھی نہیں سیکھ پائے، 60 سیکنڈ کی سیاست نہیں سمجھ پائے آپ، اور نہ ہی جمہوریت کا معنی نہیں سمجھ پائے ہیں۔ آپ کے نزدیک جمہوریت یہ ہے کہ آپ اقتدار میں ہوں، آپ کے نزدیک جمہوریت یہ ہے کہ آپ ایم این اے بن جائے، آپ کے نزدیک جمہوریت یہ ہے کہ بس آپ سیٹل ہوں، آپ ترقی کر رہے ہو تو جمہوریت ہے۔ نہ تو آپ کو عوام سے غرض، نہ ملک سے غرض، نہ آپ کو کسی اور چیز سے غرض، آپ کی سوچ میں غلامی ہے، اور وہ غلامی کا منظر ہم نے بڑا نمایاں دیکھا۔ بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، میں سمجھتا تھا کہ شاید شاہد خاقان عباسی جو ہے ہوا کا وہ ٹھنڈا جھونکا ہوں گے جو ملک میں حقیقی جمہوریت کی طرف بڑھے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور میری پہلے بھی توقع ویسے ایسی ہی تھی، حیرت تھی کہ شاہد خاقان عباسی جیسے شخص جو ہے وہ یہ بول دے، لیکن اب وہ کہتے رہا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کیجئے گا، انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔